الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، البتہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ سے مال میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اس کے تین مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑے مال سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہے جتنا زیادہ مال سے بھی نہیں اٹھاتا۔ دوسرا یہ کہ صدقہ کے ذریعے حاصل ہونے والا ثواب اس کے مال کی کمی پوری کر دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مال کے عوض اور مال دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 245، سورۃ السبا آیت نمبر 39۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، کیونکہ برابر بدلہ لینے کے جواز کے باوجود معاف کر دینے والا شخص لوگوں کے دلوں میں مقام حاصل کر لیتا ہے، جس سے وہ لوگوں میں معزز بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت و شرف سے نوازیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تواضع اختیار کرنے والا شخص اگرچہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظر میں بہت بلند کر دیتے ہیں، بہت بلند بنا دیتے ہیں۔ وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام اخرجہ الترمذی وصححہ۔ افشو فی الامر کا صیغہ ہے باب، افشا یفشی بر وزن افعال سے۔ اس کا معنی ہے پھیلانا، عام کرنا۔ سیلو بھی امر کا صیغہ ہے وصل سے، ملاؤ۔ نیام جمع ہے نائمن کی، سونے والے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واصلوا الارحام، رشتہ داریاں ملاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذکورہ 4 اعمال موجبات جنت ہیں۔ پہلے 3 اعمال لوگوں سے متعلقہ اور آخری اللہ تعالیٰ سے متعلقہ ہے۔ اس سے یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ اگر لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہو گیا تو جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ سلام کو عام کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے تعارف ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح صلہ رحمی کی فضیلت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ کھانا کھلانے میں واجب اور مستحب اخراجات دونوں ہی شامل ہیں، یعنی جن کی کفالت انسان کے ذمے واجب ہے، مثلا بیوی بچے وغیرہ، اور جن کی کفالت واجب نہیں، مثلا مہمان مسافر سائل یتیم اور مسکین وغیرہ۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، وہ مال کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز ادا کرنا بھی بڑا باعث فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 17 اور 18۔ ایک دوسرے مقام پر ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں۔ وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ ثلاث قلن لمن ہی یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ثلاثاً کہ دین خیر خواہی کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کے کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ النصیحہ کا لغوی معنی ہے خالص ہونا۔ قرآن مجید میں توبۃ نصوحا کا بھی یہی معنی ہے کہ خالص توبہ۔ نہایہ میں ہے کہ نصیحت ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں جملہ امور خیر شامل ہیں۔ دین کو بھی نصیحت اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام دینی اعمال کا دار و مدار خلوص اور کھوٹ سے پاک ہونے پر ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ نہیں تو پھر سمجھیں، اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے وغیرہ۔ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی سے مراد اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب کرنا، اسے ذریعہ علم سمجھنا اور اسے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی سے مراد ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا،
اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا اور انہیں دوسروں تک پہنچانا وغیرہ۔ مسلمانوں کے حکمران کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تمام اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، اور جب تک وہ نماز کا نظام قائم رکھیں اور کسی واضح کفر کے مرتکب نہ ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہنا وغیرہ۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ تمنا رکھنا کہ انہیں خیر و بھلائی نصیب ہو اور ان سے برائی دور ہو، اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوشاں رہنا وغیرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا، آپ کی توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ۔ اکثر ما يدخل الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ما يدخل الجنت، سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرے گی، تقوی اللہ، وہ اللہ کا تقوی ہے، وہ حسن الخلق، اور اچھا اخلاق ہے۔ اخرجہ الترمذی، اس ترمذی نے روایت کیا، وصححہ، اور اسے صحیح کہا گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اچھا اخلاق اپنانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تقوی سے مراد ہے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلا سورۃ آل عمران آیت نمبر 102، سورۃ تغابن آیت نمبر 16، سورہ احزاب آیت نمبر 70، سورہ انفال آیت نمبر 29، جن سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی مشکلاتوں و مصائب سے نجات اور اس کے حلال کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جس کے ذریعے وہ حق و باطل کی تمیز کر سکے گا۔ ریاض الصالحین للنووی صفحہ 44 پر یہ بات موجود ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لسعهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق۔ اخرجہ ابو یعلا وصححہ الحاکم۔ لا تسعون، کشادہ و فراخ ہونا، فعل نفی کا صیغہ ہے۔ لا تسعون فعل نفی کا صیغہ ہے، باب وسع یسع بر وزن فتحہ سے، اس کا معنی ہے کشادہ و فراخ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تسعون الناس باموالکم، بلا شبہ تم اپنے مالوں کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ولکن لیسعهم منکم بسط الوجہ، لیکن خندہ پیشانی و حسن الخلق، لیکن خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرو۔ ولیکن لیسعهم، ان تک رسائی حاصل کرو، کن چیزوں کے ذریعے؟ بسط الوجہ، خندہ پیشانی، و حسن الخلق، حسن خلق کے ذریعے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ مال خرچ کر کے تمام لوگوں تک رسائی حاصل کر لے
تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور مال کم۔ البتہ یہ اس ذریعے سے ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، اس لیے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، اخرجہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ المرآۃ آئینہ شیشہ، اس کی جمع مرائن آتی ہے۔ اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے آئینہ اپنے دیکھنے والے کے محاسن و نقائص بغیر کسی کمی بیشی کے صرف اسی کے سامنے خاموشی سے ظاہر کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن بھی اپنے بھائی کو اس کے محاسن کے ساتھ ساتھ اس کے نقائص سے بھی خبردار کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، اور اس کے نقائص صرف اسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، چغلی و غیبت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسے خاموشی سے بتا دینا اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لوگوں میں شور نہیں مچاتا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، اخرجہ ابن ماجہ باسناد حسن وهو عند الترمذی الا انہ لم یسمی الصحابی۔ اب اس روایت پر غور کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ المؤمن الذی یخالط الناس، المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جول رکھتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن، خیر من المؤمن، خیر من المؤمن، اس سے بہتر ہے، خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس، ہاں اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ہی ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور نہ ہی ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مگر الا انہ لم یسم الصحابی، مگر اس نے صحابی کا نام نہیں لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، انہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور پھر اس سلسلے میں ان کی طرف دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی سے افضل ہے۔ البتہ اہل علم کا کہنا ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے الگ رہنا ہی افضل ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے
کسی فتنے میں مبتلا ہونے، گناہوں میں ملوث ہونے یا ان کی اذیتوں پر صبر نہ کر سکنے وغیرہ کا اندیشہ ہو۔ بعض احادیث میں جو دنیا سے کنارہ کشی کی ترغیب ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہم اے اللہ کما حسنت خلقی، جیسے تو نے میری تخلیق خوب اچھی بنائی ہے، فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری تخلیق خوب اچھی بنائی ہے، فحسن خلقی، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پر انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ التین آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔ انسان خواہ کسی بھی رنگ و نقش کا ہو، وہ دیگر مخلوقات سے بہت بہتر بنایا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایمان و ایقان اور اچھے اوصاف و خصائل کے حصول کی بھی دعا کرتا رہے، کیونکہ صورت جیسی بھی ہو، کامیابی و نجات کا دار و مدار تو انہی خصائل پر ہے۔ علاوہ ازیں جن روایات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے وقت مذکورہ بالا دعا کرتے تھے، وہ ضعیف ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ضعیف۔ ضعیفاً جداً ابن السنی فی عمل الیوم واللیلہ 163، الاذکار للنووی 900 صفحہ۔ اس روایت کی سند میں حسین بن ابی الاسری راوی متروک ہے، عبد الرحمن بن اسحاق واسطی ضعیف ہے، نعمان بن سعد راوی مجہول ہے۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے۔ التعلیق علی الاذکار للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 623۔ شیخ محمد بن ریاض البابیدی نے بھی اس روایت کو بہت ضعیف کہا ہے۔ التعلیق علی عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی صفحہ 59۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔